السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ جلنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے نکاح کیا جائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بہت ہی مالدار ہے، بڑی حسب و نسب والی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بانجھ ہے، اس سے اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا تم اسے نکاح مت کرو۔ پھر دوسرے دن وہی صحابی آئے، آ کر اللہ کے رسول سے اسی بات کو دہرایا تو آپ نے پھر کہا اسے مت کرو۔ تیسرے دن آئے، آ کر اسی بات کو دہرایا تو آپ نے کہا تم اس سے نکاح مت کرو۔ پھر کہا تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے نکاح کرو، میں کل قیامت کے دن تمام امتوں پر بڑی امت ہونے پر فخر کروں گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بانجھ عورت سے آپ نے صحابی کو نکاح کرنے سے منع فرمایا، تو یہ سب کے لیے بالکل منع نہیں ہے، بلکہ اس صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورہ تھا، ورنہ مطلق منع نہیں ہے۔ بانجھ عورت سے بھی نکاح بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی جس میں دو خوبیاں ہوں، نمبر ایک زیادہ بچے دینے والی، نمبر دو زیادہ محبت کرنے والی۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون زیادہ بچے دینے والی ہے؟ زیادہ بچے دینے والی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خاندان میں دیکھا جائے، اس کی ماں کو دیکھا جائے، اس کی بہن کو دیکھا جائے، اس کی خالہ اور پھوپھی کو دیکھا جائے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں زیادہ بچے ہوتے ہیں یا نہیں، یا اگر شادی شدہ ہو تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ زیادہ محبت کرنے والی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی زیادہ بچے دینے والی خاتون ہوگی، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی اس میں زیادہ محبت بھی ڈال کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عورت میں زیادہ اولاد کی صلاحیت رکھی ہے، اس میں محبت بھی بدرج اتم کوٹ کوٹ کر بھر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لڑکی کے محبت کرنے کی دوسری علامت لڑکی کی ماں ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی اطاعت گزار ہے اور اس کا احترام کرتی ہے، تو اس بچی میں بھی وہ صفت آ جاتی ہے۔ اسی باپ اپنی بیوی کو، وہی باپ اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، تو بھی بچی میں محبت کی صفت آ جاتی ہے۔ اگر بیوی شوہر کو گالی دے، شوہر بیوی کو گالی دے، دونوں ایک دوسرے کی شکایت کرتے رہتے ہیں، دونوں میں محبت نہیں پائی جاتی ہے، تو ایسے ماں باپ کی بچی میں محبت کی صفت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر ناممکن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مشکل تو ضرور ہے۔ اگر باپ بہت ظلم کرنے والا ہے تو ایسے آدمی کی بچی کے دل میں مردوں سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے ایسی بچی سب مردوں کو ظالم سمجھتی ہے، ایک عجیب طرح کی نفرت کی کیفیت اس کے اندر چھائے رہتی ہے۔ کچھ مواقع پر آپ نے کنواری لڑکی سے نکاح کرنے پر ابھارا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ مردوں سے واقفیت نہیں رکھتی ہے، اس کی شوہر سے پہلی محبت ہوتی ہے، جب ایک مرتبہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی بھر وہ محبت چلتے رہتی ہے۔ مردوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کنواری لڑکی زیادہ دھیان اپنے شوہر پر ہی لگاتی ہے، چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو جاتی ہے، دوسروں سے انس رکھنے کے بجائے اپنے شوہر سے وہ انس رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے آپ نے ترغیب دلائی کہ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا بہتر ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ شوہر دیدہ یعنی بیوہ اور مطلقہ
عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ شوہر دیدہ میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بیوہ اور مطلقہ میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر بیوہ یا مطلقہ دیندار ہے تو اس میں معاملہ فہمی ہوتی ہے، شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا علم اس کو پہلے ہی سے رہتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات جہاں شوہر کو سمجھ میں نہیں آتا، وہاں یہ شوہر دیدہ یعنی مطلقہ یا بیوہ بیوی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک کنواری لڑکی کو گھریلو کاموں میں، پکوان میں، امور خانہ داری میں ایک لمبی تربیت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیوہ یا مطلقہ عورت امور خانہ داری سے مکمل واقف ہوتی ہے۔ ایک شوہر عمدہ کھانوں کا شوقین ہوتا ہے جس کو یہ خاتون بخوبی انجام دیتی ہے۔ بیوہ یا مطلقہ یعنی شوہر دیدہ سے نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ یقیناً اولاد دینے والی عورت سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں اولاد نہیں رکھا ہے تو اس پر صبر بھی کرنا ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا۔ ان دونوں نبیوں کو لمبی مدت تک اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے نہ اپنی بیویوں کو طعنہ دیا، نہ اپنی بیویوں پر ظلم کیا، نہ اپنی بیویوں کو طلاق دیا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایک عربی دیہاتی سے پوچھا گیا کس طرح کی عورت سے نکاح کیا جائے؟ اس نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو قد میں اونچی ہوتی ہے، جب بیٹھے تو معزز لگتی ہے، جب بات کرے تو سچ بولتی ہے، جب غصہ آئے تو بردباری سے کام لیتی ہے، یعنی غصے کا فوراً اظہار نہیں کرتی ہے، جب ہنستی ہے نا تو مسکرا دیتی ہے، اگر کوئی چیز پکائے تو بڑی لذیذ اور مزیدار بناتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، گھر سے باہر انتہائی ضرورت پر ہی نکلتی ہے، تکبر سے پاک ہوتی ہے، زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے اور زیادہ بچے دینے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ایک عربی دیہاتی نے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔